أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ایک بات کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، قرآن کی تلاوت کرنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرو. شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے انسان قرآن کی تلاوت شروع کرے، قرآن پڑھنا شروع کرے، سب سے پہلے اللہ سے یعنی اللہ کی پناہ انسان حاصل کرے. میرے محترم بھائیو، قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو شیطان ہے یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے. اسے کسی صورت برداشت ہی نہیں ہوتا کہ انسان مسلمان قرآن پڑھے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے لگتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ممکن یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی اور قرآن سے دور کرنے کی، نیک اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کی سائے سے یہ اتنا ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنا، یعنی اللہ کی پناہ شیطان سے مانگنا بے حد ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں. اس سے یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، شیطان کے پاس بھی کچھ پاور ہے. اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے ہمارے امتحان کے لیے. یقیناً یہ انسان کو ورگلاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. میرے محترم بھائیو، اس کی دشمنی کا شک کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرار دے رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا وہ شیطان ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سورہ انعام ہے، آیت نمبر 112 ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور کچھ جن بھی شیطان ہوتے ہیں. اور ان کا آگے کام بیان کیا ہے. کام ان کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جو ان میں بھلا منس لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جنوں کے اندر، انسانوں کے اندر، تو یہ شیطان جو ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو ورگلاتے ہیں، ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں اور بالخصوص جب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو ضرور پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب میرے محترم بھائیوں، بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ پاور ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم میری پناہ حاصل کر لیا کرو اس شیطان مردود سے. یعنی یہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے انسان کو ورگلانے. اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم غور کریں اور تھوڑا سا گہرائی کے اندر جائیں تو یقینی طور پر یہ جو بے عملی مسلمانوں کے اندر ہے، اس میں شیطان کا بہت بڑا رول ہے. اس نے انسانوں کو اصل مقصد سے دور کیا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیاں. اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، جب انسان کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، خصوصاً بدکاری کی طرف، کوئی عورت جب انسان دیکھ لیتا ہے، اس عورت کے حسن و جمال کے اندر میرے محترم بھائیوں اس کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کو مزید مزین کرنے کے لیے شیطان اپنا پورا رول ادا کرتا ہے. انسان کی آنکھوں میں وہ چیز مزین کر دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کی طرف جائے. بہت زیادہ میرے محترم بھائیوں اس کے پاس ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے پاس، یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ میں ہر طرح سے آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے میں انسان کے اوپر وار کروں گا. اور کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ میں شیطان کو اللہ کا ناشکرا بنا دوں گا. اس نے رب سے کہا تھا کہ اللہ تو دیکھے گا یہ تیرے انسان
زیادہ تر میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، جو نماز سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناشکرے ہیں۔ جو شکر گزار بندہ ہوگا وہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اور ذکر کی سب سے بہترین شکل یہ نماز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ، یعنی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کے ذرائع بھی انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان ان جیسے شیطانوں کے ساتھ میل جول رکھے، دلی دوستی رکھے، اور اوپر سے پڑھ لے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھے کہ میں محفوظ ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے بندہ کوئی توپ کے گولوں کے سامنے کھڑا ہے، اس نے اوٹ نہیں لی اور اعوذ باللہ پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ان جیسے جتنے بھی شیطان جو انسانوں کے اندر ہیں، جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے میل جول بھی بند کرنا ہے، ان سے دوستیاں بھی نہیں رکھنی۔ دوستیاں رکھنی ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ رکھنی، جو نیک اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ اس شیطان سے بچیں گے، ورنہ یہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، انسان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ انسان سے گناہ کر دے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بار بار اس کا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بار بار ورد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ تو نیکی کرنے کی میرے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، اللہ تیری طاقت کے علاوہ، تیری توفیق کے علاوہ۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی میرے محترم بھائیوں ایک تسبیح تو ضرور کرنی چاہیے ہر دن کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔